اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس پرفتن دور میں آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آج کے دن جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بائیولوجی سے ریلیٹڈ نہیں ہونے والا، بلکہ وہ ریلیٹڈ ہے کہ انسان کی کامیابی کیا ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے انسان کی کامیابی کو بیان کیا ہے اور کتنے طریقوں سے مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد قسمیں کھائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کی، اور اپنی قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں قسمیں کھائی ہیں، اس ذات کو کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی، اس کا تو کلام برحق ہے، اور ہم ایمان لائیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، زبردستی تو ہے کوئی نہیں، نہ کوئی مانے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق بات سمجھاتے ہیں۔ قسم کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو اس بات پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اگلا بندہ ہمارے سامنے قسم کھا کے بات کر رہا ہو تو ہم یقیناً اس کی بات مان جاتے ہیں۔ اس قسم کی، خدا کے نام کی تقدیس ہی دل میں اتنی ہے، اور بچپن سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی، اور قسم تب کھانی ہے جب کوئی مجبوری ہو۔ یہ باتیں ہمیں بچپن سے ہم کھیل کھیل میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے تھے، اور گھروں سے بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ہمارے سامنے قسم کھا کے بات کر رہا ہوتا ہے تو پروبیبلی ہم اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں، ہمارا دل آٹومیٹکلی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے مائنڈ کے اندر یہ چیز سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے مسلسل ایک صورت کے اندر 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہی اتنی ہے کہ وہ اس کو اسی کے گمان کے مطابق ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اتنی قسمیں کھا کے جہاں پہ ہم کسی بندے کی ایک قسم والی بات کا یقین کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 11 قسمیں لگاتار کھائی ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان قسموں کے بعد جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ قسم کیا ہے، کون سی صورت ہے؟ سورہ شمس قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں لگاتار کھانے کے بعد انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم کامیاب کس طرح سے ہو، اور کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاها، قسم ہے اس کی روشنی کی، یہ 2 قسمیں۔ نمبر 3 والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ قسم نمبر 4 والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کرتا ہے۔ قسم نمبر 5 واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قسم نمبر 6 والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ قسم نمبر 7 وما بناها، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا، مینس کہ خدا اپنی قسم یہاں پہ کھا رہے ہیں اپنے نام کی۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی۔ وما طحاها، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا۔ اور قسم نمبر 11، قسم نمبر 10 ونفس، اور قسم ہے نفس کی، وما سواها، اور اس ذات کی جس نے اس کو تکمیل کیا۔ یہ 11 قسمیں لگاتار کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو نشانیاں ہیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں اٹھا کے کہ جس طرح یہ چیز لامحدود ہے، جس طرح اس چیز کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، سورج اور چاند کو خدا کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، رات اور دن کی روشنی کو اور اندھیرے کو کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا برابر رکھ سکتا۔ آسمان جیسی وسیع چیز
کون بنا سکتا ہے خدا کے علاوہ؟ زمین جیسی وسیع چیز کون بنا سکتا ہے اس ذات کے علاوہ؟ اور ہمیں کون بنا سکتا ہے؟ ہمارے اندر روح کون پھونک سکتا ہے؟ یہ تمام وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس پر انسان کا ایمان ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں اس کو بنا سکتا، اور ان چیزوں سے خدا کی وحدانیت کا اور خدا کی کبریائی کا بہترین اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو دو راہیں دکھا دی، ایک گناہ کی راہ اور ایک تقویٰ کی راہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا۔ کامیابی بینک بیلنس کے اندر نہیں ہے، کامیابی اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کامیابی تقویٰ کے اندر ہے۔ کیونکہ خدا کے نزدیک تو کامیابی ہماری وہ ہے کہ جب ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دکھایا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ناکامی کا بھی بتا رہے ہیں کہ ناکامی کیا ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جو گناہوں کے اندر دھنسا رہا۔ ایک اور صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میں انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ کامیابی ہے کہ جب اس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ سب لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس سے لوگ پوچھیں گے کہ تم نے اس کی تیاری کس طرح سے کی، کس طرح تمہارا A+ گریڈ آیا؟ وہ کہے گا کہ میں خیال کرتا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ناکامی کی بتاتے ہیں کہ جس بندے کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ کیا وہاں پہ حسرت کرے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ ملا ہی نہ ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور وہ کہے گا کہ کاش میں جانتا ہی نہ، آج کے دن میرے سامنے میرا حساب لایا ہی نہیں جاتا، میں ختم ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا، یہاں پہ اچھا مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو ثم الحمدللہ۔ دنیا میں مصائب آئیں گے، دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر لازمی آئیں گی۔ اس بات کا عملی نمونہ تمام انبیاء کرام اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے نا ہمارے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ترین تھے۔ وہ چاہتے یا خدا کی ذات چاہتی تو ان کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں بھیج کے، پریشانیاں بھیج کے ہم لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی تو اس کو خدا کی زحمت نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ خدا اپنے محبوب بندوں کے اوپر یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی پاک ہو جائیں۔ تو ہمیں اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے؟ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ جب جہنمی جب وہ جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تو کون سی چیز تھی ایسی جس نے تمہیں اس جہنم میں پھینکا ہے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی وجہ جہنم میں جانے کی نماز نہ پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر تو وہ سجود ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک کا انکار کرنے سے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آگے وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، ہم خود سے جو غریب لوگ تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، ان کے اوپر صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْحَائِضِينَ، اور ہم
فضول باتوں میں مصروف رہتے تھے، جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں تھیں جو خود بھی غافل تھے دین سے، اسلام سے، خدا کے ذکر سے، اور ہم بھی ان کے ساتھ انہی باتوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی تیسری ریزن ہوگی جہنم میں نہ جانے کی، جہنم میں جانے کی سوری، یہ جہنمی خود بتا رہے ہیں۔ چوتھی ریزن وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وہ چوتھی جو ریزن بتائیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات پر ایمان نہ ہو کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ تو ہمارے عقیدہ میں ہے نا کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لے کے ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے لیے جنت یا جہنم، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو جہنمیوں کے قیامت کا جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھلا دے کہ وہاں پہ جا کے مجھے کس کس چیز کا حساب دینا ہے، انسان اس کی تیاری سے غفلت میں پڑ جائے، تو یہ ناکامی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کا سوشل سٹیٹس ہائی ہو جانا، لو ہو جانا، نو میٹر۔ دنیا میں آپ کو آپ کی من پسند جاب مل جانا، نہ ملنا، دیٹس ڈزنٹ میٹر۔ دنیا میں آپ کو آپ کی منچاہی زندگی ملنا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیے ان کی زندگی جو کافر ہے ان کی زندگی بڑی خوبصورت طریقے سے، ان کے شہر دیکھ لیں، ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں جہاں بھی ہیں پس رہے ہیں ظلم کے ہاتھوں، کبھی کسی مصیبت کے ہاتھوں، کبھی کسی آفت کے ہاتھوں، تو الحمدللہ یہ تو اس بات پہ تو شکوہ بنتا ہی نہیں ہے نا۔ شکوہ تو تب بنے کہ جب ہمیں پہلے سے بتایا نہ گیا ہو، ہمیں اچانک سے اس چیز کے اندر دھنسا دیا گیا ہو۔ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی ایکسپلینیشن دے کے گئے ہیں، جب انہوں نے خود ہی فرما دیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو پھر ہمارا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے خدا کی ذات سے۔ قید خانہ کیا ہوتا ہے اور قیدی کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ چار دیواری کی وہ آپ کا عذاب ہوتا ہے یا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ اس کا مالک نہ چاہے، اور قیدی نے لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے، جتنی اس کی سزا ہے یا جتنا اس کا وہاں پہ ٹائم پیریڈ ہے اس نے ہر حال میں ماننا ہے، اور وہ مانتا ہے۔ نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ سزائے موت کا مستحق ہوگا یا اس کی سزا لمبی کر دی جائے گی۔ سیم از دا کیس ود اس مسلمز۔ ہم لوگوں نے جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ دنیا میری مرضی سے گزارو، تو انشاءاللہ آخرت میں تمہیں من چاہی دوں گا، تو ہم نے وہاں پہ کامیابی کی کوشش کرنی ہے، زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ حقوق اللہ پورے کریں، حقوق العباد پورے کریں۔ بینک بیلنس اچھا ہونا یہ خدا کی نعمت ہے۔ یہ زحمت تب بنتا ہے جب آپ اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، عشر نہیں نکالتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ خدا کا مال ہے، اس کا حصہ آپ نے اس کی راہ میں اس کے بندوں کو دینا ہے۔ آپ کا گھر اچھا ہونا نو پرابلم ہے، سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ میں اپنے بندے کو دوں، جو میں نے اس کو مال دیا ہے وہ اس کو پازیٹیو وے میں سامنے لائے۔ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے دکھ پہنچتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور مال ہی آزمائش بھی ہے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے ان سب چیزوں میں۔ پھر آپ جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں پئیں، وہ خدا کی ذات آپ کو منع نہیں کرتی، بس اس کا حق، اس کے بندوں کا حق ادا کریں۔ نماز لازمی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، کیونکہ یہ آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھنا آپ پہ فرض ہے وہ کریں، حقوق العباد پورے کریں، حج کی طاقت ہے تو کریں، اپنے پیسوں سے صدقہ نکال دیں، خیرات نکال دیں، صدقہ جاریہ بنوا دیں۔
اچھا بول بولیں، لوگوں کے دلوں کو مت توڑیں، خدا کی ذات کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اچھا اخلاق رکھیں، بولنا ہے اچھا بولیں، میٹھا بولیں، نہیں بولنا خاموش رہیں وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے الفاظ نکالیں کہ اگلے بندے کا دل ٹوٹے، وہ آہ نکل کے عرش پہ جائے اور آپ خدا کی پکڑ میں آ جائیں۔ اچھے طریقے سے بیہیو کریں، منافقت نہ کریں، رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ لیں۔ جہاں پہ کہیں پہ کسی رشتے میں لگے کہ منافقت ہو رہی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کو جو ڈیوٹی اسائن کی جا رہی ہے وہ آپ ٹھیک سے نہیں نبھا سکتے، یا کسی رشتے کے آپ کے ساتھ انبن ہوگی اور آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اس کو بتا دیں، اس کے ساتھ منافقت نہ کریں، ڈبل فیس نہ رہیں کہ اس کے منہ پہ اس کے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی اور کے۔ یہ تھوڑی سے کام کرنے ہیں، باقی اپنی زندگی سے جیسے آپ چاہیں گزاریں، جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں جاگیں، کھائیں پئیں، عیش کریں، گھومنے پھرنے جائیں، خدا کی ذات منع نہیں کرتی۔ آخرت سے غفلت نہ کریں، یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ کامیابی کیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اتنی گزر چکی ہے، باقی بھی گزر جائے گی، یہ ذرا سی مشکل نہیں ہے۔ مشکل وہ ہے جو آگے آنے والی ہے، مشکل قبر کی پہلی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مومن کے اوپر قبر کی پہلی رات سے زیادہ سخت وقت نہیں دیکھا، اور وہاں پہ انہی چیزوں کا سوال ہوگا، نماز کا، قرآن کا، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اور نماز تو لانگ کوسچن ہے، سب سے پہلا اس پیپر کے اندر، اس کے بارے میں تو لازمی پوچھا جائے گا، اس میں تو غفلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنی اس کامیابی کو یقینی بنانا ہے، دنیا میں اچھائیاں مانگیں، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا پہلے ہے، دنیا میں اپنے لیے آسانیاں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ آپ کو دولت دے، آپ غریبوں کی راہ میں خرچ کر سکیں، آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا، آخرت میں بھلائیاں لازمی ہیں، وہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہ A+ گریڈ لینے کی توفیق دے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہاں پہ جواز نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا ہے، وہاں پہ بہانے نہیں ہم سے پوچھے جائیں گے، نماز کیوں نہیں پڑھی، وہاں پہ جسٹ سیدھا بولا جائے گا کہ جب پڑھنی تھی تو کیوں نہیں پڑھی، ریزن نہیں پوچھی جائے گی، بس اللہ تعالیٰ وہاں پہ سرزنش کریں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کامیابی کا یا ناکامی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔